زبان سے یہ اعلان بھی کروا رہا ہے کہ آئے نبی کہہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد دنیا والے آپ کو بھی پوجنے لگے, آپ کی بھی عبادت کرنے لگے, آپ کو بھی بھگوان کا یا خدا کا درجہ دے دیں. اس لیے اپنی زبان سے کہہ دو. اللہ کے نبی نے اس دنیا میں اپنی زبان سے اعلان کیا, قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, تمہاری طرح. مثلکم, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, شادی بیاہ میں, بیماری میں, صحت میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر, تمہارا ایک سر میرا بھی ایک سر. تمہیں بیماری ہوتی ہے میں بھی بیمار ہوتا ہوں, تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں, تم کھاتے ہو پیتے ہو میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں. اور یہی تو وجہ تھی کہ عرب کے لوگ محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسا آدمی ہے اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, کیا ایک ہماری طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. یعنی ان کی نظر میں یہ بڑی عجیب چیز تھی. وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے, چلنے پھرنے والا بھی. عرب کے لوگ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں. ہمارے یہاں پر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں. غور کیجئے, وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے. کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہو اور چلتا پھرتا ہو بازاروں میں, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, ہماری طرح بازاروں میں چلتا گھومتا ہے اور کہہ رہا رسول ہے. کیسے ہم مان لیں؟ اور ہم رسول مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم جیسے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں ہماری طرح کے ایک انسان تھے. اور ایسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, ایک صحابی بدوی اعرابی دیہاتی آتا ہے, اور آنے کے بعد کچھ بات کہنا چاہتا اپنے علاقے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو کیا بات. وہ آیا اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اے اللہ کے رسول, اور کانپنے لگا, تھرانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا بات ہے, کیوں ڈر رہے ہو, بولو. کہا کہ وہ میں اپنے علاقے کے لیے, پھر کانپنے لگا. اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی کے پاس, اس اعرابی کے پاس گئے, اور جانے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا, ایسے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہا لا تخف, ڈرو نہیں, کیوں ڈر رہے ہو. اور آگے جو جملے کہے وہ دیکھیے, انی لستو بی ملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو, میں بادشاہ نہیں ہوں. میرے سامنے تم کچھ بات کہنا چاہتے ہو کہو. انی لستو بی ملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. اب اس نے سوچا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں بادشاہ نہیں ہوں. اور اس کا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا انا ابن امرات تاکل القدید, بولو جو بولنا ہو, میں بادشاہ نہیں ہوں, ڈرو مت. میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں, مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے, میں بھی ایک ایسی عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے, اونٹ کا گوشت, جیسے اونٹ کو نہر کیا, 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بڑا ٹکڑا اس کا کاٹا, اور اس کو سالٹ لگا کر, نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا, دھوپ میں اس کو سکھا لیا جاتا تھا,
اور پھر ضرورت جب پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ضرورت کے وقت پکا لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے، اور باقی ٹکڑا رکھا رہتا تھا. پھر کبھی ضرورت پڑی ایک ہفتے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا، پھر پکایا اور کھایا. اس گوشت کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا بنو امرات تاکل القدید. کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، یعنی تازہ گوشت بھی جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. کبھی 4-5 کلو کا ٹکڑا سالٹ نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا اور ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹ کے پکا لیا. یہ گوشت کا ٹکڑا 2-2 3-3 4-4 5-5 مہینے چلا کرتا تھا. گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں میں. اس کے بعد اس دیہاتی کا ڈر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تصور کیا دیا اپنے اپنے مہان پرشوں کے بارے میں. کسی نے بدھ بھگوان، کسی نے نانک بھگوان، کسی نے مہاویر بھگوان، کسی نے کرشن بھگوان، کسی نے رام بھگوان، کسی نے سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. لیکن اسلام نے تصور یہی دیا کہ محمد رسول اللہ بھگوان نہیں تھے، خدا نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے تھے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ خصوصیت کیا ہے اسلام کی. اتنی سادگی کوئی پیش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کیے، نہ کروائے، بلکہ آپ کو لوگوں کو یہ سکھانے میں اچھا لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ آپ یہ کہلوایا کرتے تھے کہ یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس میں عبدیت کا اقرار بھی ہے اور رسالت کا اقرار بھی ہے. اس بات کا اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد عبدہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس بات کا اقرار کرو کہ پہلے بندے ہیں اور بعد میں رسول ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے اور شکشا دی ہے. جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا ملال ہوا. کچھ لوگ ہیرا بستی ہے ایک ملک شام کے اندر، کچھ لوگ کچھ ہیرا بستی سے آئے مسلمان. وہاں انہوں نے اس بستی کے اندر شام میں دیکھا کہ وہاں کی یہودی اور عیسائی اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جب مدینے آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہیرا بستی کے اندر شام کے علاقے میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی، جب آپ انتقال فرما جائیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے، الفاظ دیکھی حدیث کے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ان لوگوں نے پوچھا کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو، علماء کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں، میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے؟ لو مررت بقبری ان اتسجد لہ، لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا کل میرے انتقال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اور آپ زندگی میں تو چھوڑو، آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کوئی
موافقت دیکھ رہے ہیں سوال و جواب میں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ کہ میں کیا آپ کو سجدہ نہ کروں، یعنی آپ بھی تو زندہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے، آپ کو فکر ہے اپنے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ زندگی میں تو میں ان کو روک لوں گا، ابھی میں بحیات ہوں، میں ان کو منع کر دوں گا، میں ان کو روک لوں گا، ابھی تو میرے پاس طاقت ہے روکنے کی، ابھی میں منع کر دوں گا نہیں مجھے سجدہ بالکل مت کرو، تو زندگی میں تو میں روکنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد یہ سجدہ نہ کرنے لگے میری قبر پر، تو آپ نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری اتسجد لہ، کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں اللہ کے رسول، نہیں، قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی، اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم، اور آخری وقت کے نبی کے حالات، تو نبی اکرم نے انتقال سے 2 دن پہلے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آئے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو میرے انتقال کے بعد ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ عبادت کرنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، زیارتیں ہونے لگے، چراغ جلنے لگے، یہ سب ہونے لگے۔ آپ نے منع کیا اور آپ نے فرمایا دعا بھی کی، اللہ پہلے تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور بعد میں یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیو یہاں سے آپ سیکھیے کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، صرف اسلام کی، ورنہ ہندو بھائیوں میں دیوی دیوتا نہیں۔ ایک بیٹا اپنے شرابی اور جواری باپ کے بھی پیر چھوتا ہے اور اس کو بھی رکوع کرتا اور سجدہ کرتا ہے، ایک پتنی اپنے جواری اور کبابی پتی کے بھی پیر چھوتی ہے۔ اسلام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اسلام توحید، دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی بھگوان نہیں انسان ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ویداہامد پرش مہانیمادت ورڑ تپس پرستات ینیایا، ویداہامد پرش، احمد پیدا ہوگا، احمد جنم لے گا، پرش مہانیمادت، مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ پرش انسان کہا گیا ہے ویدوں میں، احمد نام بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے 2 نام تھے نا، ایک محمد اور احمد، دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا ہے، اور دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد نام بھی آیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد اور احمد دونوں نام آئے، اور ویدوں میں کیا کہا گیا؟ وہ بھگوان نہیں ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورڑ تپسا، ایشور کا، اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا، اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا۔ اللہ کا نام جتنا اللہ کے نبی نے لیا ہمیں کوئی لیتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ مجھے دنیا اپنی تاریخ میں دکھلائے کہ کس نے نام لیا ہے اللہ کا اتنا زیادہ۔ صبح سے لے کر سونے تک
اٹھے بستر سے، سب سے پہلے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا نام۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو، تو وضو بنانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے بسم اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا کر فارغ ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں قدم رکھنے جا رہے ہیں نماز فجر کے لیے، جیسی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب، اللہ کا نام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک رکوع میں اللہ کا نام، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کا نام، یا سبحان ربی العظیم، رب کا نام۔ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمد، اللہ کا نام۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک سجدے میں ہیں اللہ کا نام، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام، رب کا نام، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اللہ کا نام۔ آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دونوں بخاری کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھلائی، آئے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ میرے بھائیو اللہ کا نام یہاں پر بھی لے رہے ہیں، نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اب جب نماز کمپلیٹ کر کے ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ ہی کے نام پر ختم کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ نماز سے فارغ، اب جب تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا نام، اب مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ، کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ، مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، چھینک آئی تو الحمدللہ، سامنے والا چھینک دیا اور اس کی منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ، کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام،
کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، کسی اونچائی سے نیچے، پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ ایک منٹ ایسا بتا دو کہ جس منٹ میں محمد رسول اللہ کی زبان اللہ کا نام نہ لے رہی ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ۔ اگر اپنی بیوی سے اپنے جائز مطالبات پورے کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا۔ غور کرو میرے بھائیو، یہاں تک کہ لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے میں جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پورا دن آپ کا گزر گیا اللہ کا نام لیتے لیتے، اب بستر پہ سونے کی باری آئی، اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر، اب سو رہے ہیں تب بھی اللہم باسمک اموت واحیا ورڑ تپسا، اللہ کا بہت نام لے گا۔ اللہ کا اتنا نام لیا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، دین مساوات، برابری کا سب سے بڑا علم بردار، مساوات کا سب سے بڑا علم بردار۔ آج بھی سیکولر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی کسی مندر کے اندر کسی ہریجن کی انٹری آج بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی اونچی قوم کا آدمی کسی نیچی قوم ذات کی برادری کے آدمی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے۔ آج بھی برہمن اور ہریجن دونوں ایک ساتھ مل کر کسی مندر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی سب چیزیں تو دیکھی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہندو دھرم اور کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، لیکن مہاتما گاندھی نے کہہ دیا کون سا اسلام؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، بریلوی، قادیانی، چغلالوی، رضوی، اہل حدیث۔ یہ کیا؟ انہوں نے اتنے نام گنا دیے، انہوں نے کہا اوفو، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، میں اسلام لانے کے لیے تیار۔ اب اتنے مسلک تم نے بتا دیے، اب ان میں سے کون اچھا ہے؟ سب کو پڑھنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ایک سال بھی سب کو پڑھا تو 72 سال لگ جائیں گے 72 فرقوں کو پڑھنے میں، اتنی تو میری زندگی بھی نہیں رہ گئی ہے۔ غور کیجئے، قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، اور جب مہاتما گاندھی نے ان کے سامنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چغلالوی، قادیانی، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، یہ سب رکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا، انہوں نے کہا میں اسلام بھی چھوڑ رہا ہوں، اب میں بودھ دھرم قبول کر رہا ہوں۔ پھر وہ بدھسٹ بن گئے اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ۔ مساوات کا درس اگر دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے سمپور جگت کی مانو ذاتی، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب حوا کے بیٹے ہو، تم سب کا ایک ہی باپ ہے منو آشو، اور تم سب کی ایک ہی ماں ہے شتروپا ہیوبتی، تم سب اسی ماں کے اور اسی باپ کے بیٹے ہو۔ یہ قرآن نے سب کو بھائی بھائی کہا ہے، سب کو کہا تم ساری دنیا کے انسانوں، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اور اسلام لانے کے بعد سارے کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے، امیر غریب سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، انصاری بھی ہے، خان بھی ہے، مسجد کے باہر اپنے آپ کو بڑا کہنا، چھوٹا کہنا، تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں چھوٹا، یہ مسجد کے باہر کہنا، میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر ہو، خان بھی ہو، انصاری بھی ہو، تیلی بھی ہو، سو بھی جس برادری کے ماننے والے ہو، سب لوگ میرے گھر میں ایک ہیں۔ قدم سے قدم سب کو ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا سب کو ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا سب کو ملانا ہے۔ بہت بڑا امیر آدمی ہو، چاہے کتنی بڑی دولت ہو، لیکن علم نہیں ہے،
ایک غریب آدمی کا بچہ عالم قرآن ہے یا عالم ہے حدیث ہے، پڑھ کے آیا ہے مدرسے سے، بہت غریب ہے بچہ بیچارہ، اس کا باپ زکات لے لے کے کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن اگر علم میں ماہر اور آگے ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، تو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اور بڑے سے بڑا امیر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ یہ مساوات کا درس اگر کسی مذہب نے اجتماعی شکل میں دیا ہے تو وہ اسلام ہے۔